بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ہماری طرف سے السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں ساجد حسین۔ کوئی بھی سیاسی جماعت کامیاب اس وقت تصور ہوتی ہے جب الیکشن کے بعد اس کو حکومت ملے اور حکومت کے اندر اس کی پرفارمنس بھی بہتر ہو۔ اگر کچھ بہتر نہ بھی ہو تو کم از کم اتنی ہو کہ کسی عام آدمی کے پاس جا کر ووٹ کا مطالبہ کر سکے۔ اگر پرفارمنس نہ بہتر ہو تو کم از کم اس کے پاس بیانیہ ہو، نریٹو ہو کہ کیا ہم نے کرنا تھا اور ہم سے کیا نہیں ہو پایا اور ہم آگے کیا کریں گے۔ لیکن پی ڈی ایم کی جب سے یہ حکومت آئی اور اب تو نگران حکومت ہے، رجیم چینج آپریشن کے بعد پی ڈی ایم میں سب سے زیادہ لوزر نون لیگ ہے۔ اب نون لیگ کے بارے میں کئی ویڈیو کئی نشست میں آپ کے ساتھ بات کر چکا۔ آج نون لیگ کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو واپس آنے کا اعلان کر چکے، لیکن کچھ حالات کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ ان کا 21 اکتوبر کو واپس آنا بھی مشکل لگ رہا ہے۔ اب حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے نون لیگ کے لوگوں نے کچھ ایسی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں کہ جب آپ سنیں گے باتیں تو آپ کو ہنسی کے علاوہ اور کچھ نہیں آئے گا۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ نون لیگ کے ایک رہنما جاوید لطیف صاحب ہیں جو نواز شریف کیمپ کے بہت قریب ہیں۔ ایک تو ان کے اندر کیمپنگ بہت زیادہ ہے، شہباز شریف کا علیحدہ کیمپ ہے، نواز شریف کا علیحدہ کیمپ ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پلان ہمارا استقبال کا، کیونکہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ان کا پہلے پلان تھا کہ استقبال ہم کریں گے، فقید المثال استقبال ہوگا نواز شریف صاحب کا 21 اکتوبر کو پورے لاہور کے اندر، کیونکہ انہوں نے لاہور میں لینڈ کرنا تھا۔ لاہور کے اندر ہم سب لوگ جشن کا سامان کر کے ان کا استقبال کریں گے۔ بالکل ٹھیک، اپنے لیڈر کا استقبال کرنا چاہیے ان لوگوں کو۔ اب حالات اور واقعات کچھ ایسے ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ جی اب پلان ہمارا اس لیے بدلا ہے استقبال کا کہ اب استقبال ہم مینار پاکستان میں کریں گے، ایئرپورٹ پہ کوئی کارکن کوئی ورکر نہیں جائے گا۔ یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے۔ اب کیونکہ میں نے شروع میں ذکر کیا کہ ان کی باتیں سن کر آپ کو ہنسی آئے گی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں آئے گا۔ اب جب یہ پلان نہیں بدلا تھا تو رانا صاحب کہتے ہیں کہ تقریباً 10 ارب لوگ لاہور کے ایئرپورٹ پر جا کر میاں صاحب کا استقبال کریں گے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ 8 ارب آبادی پوری دنیا کی ابھی تک نہیں ہوئی، تو یہ 10 ارب کہہ رہے ہیں، تو 2 ارب کہیں اللہ تعالیٰ سے بات تو نہیں کر کے کہیں دوزخ کے لوگوں کو اٹھا کے تو ادھر بھیج دیں، ذرا میاں صاحب کا استقبال کرنا ہے، یا مردوں کو اٹھا دیں گے 2 ارب 10 ارب ہو جائیں گے، بلکہ 8 ارب بھی پوری آبادی دنیا کی نہیں ہوئی ابھی تک۔ تو ان کی باتیں سن کر آپ کو ہنسی آئے گی۔ دوسری طرف جب جاوید لطیف سے پوچھنے والوں نے پوچھا کہ جناب آپ کا پلان کیوں بدلا، انہوں نے کہا جناب ہم کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہتے، میاں صاحب کی بڑی شروع سے یہ خواہش ہے کہ ہم کسی کو تکلیف نہ دیں۔ کوئی بھی بندہ، ایمبولینسز جا رہی ہوتی ہیں اور ویسے بھی شادیوں کا سیزن ہے، ہم کسی کی شادی کیوں خراب کریں۔ یہ جاوید لطیف کی بات ہے۔ اب جاوید لطیف صاحب کو کون یہ بتائے کہ جب آپ نے 17 مہینے کی حکومت کی ہے، جن کی شادیاں ہوئیں، جتنی آپ نے مہنگائی کر دی ہے، میرا خیال ہے طلاقیں ہونے والی ہیں۔ اب شادیوں کا سیزن ہے تو یہ ہمدردی جتا رہے ہیں۔ اب ایک انہوں نے ریلی نکالی تھی، یہ جو میاں صاحب کا کہہ رہے ہیں کہ جی میاں صاحب کی شروع سے یہ خواہش ہے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایک انہوں نے 2017 میں، جس کا یہ آج کل ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ ہم 2017 میں بڑے اچھے تھے، کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میاں صاحب تکلیف نہیں دینا چاہتے کسی کو۔ ریلی نکالی تھی میاں صاحب نے، مجھے کیوں نکالا، جب ان کے خلاف پاناما کا فیصلہ آیا۔ ایک بچہ ان کی گاڑیوں کے تلے آ کے کچلا گیا، اس وقت کس کو تکلیف ہوئی تھی؟ سمجھ میں نہیں آتا یہ لوگ کس طرح سے ایسی باتیں بنا لیتے ہیں۔ دوسری طرف میاں صاحب کو زور سے دوبارہ انقلاب آیا ہوا ہے، وہ اب اینٹی اسٹیبلشمنٹ بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کا احتساب کریں گے۔ اب
باجوہ صاحب کو انہوں نے ایکسٹینشن خود دی تھی 2020 میں. عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو کر انہوں نے قرآن شریف پر حلف لیا تھا میاں صاحب نے اپنے کارکنوں سے کہ ایکسٹینشن دینی ہے باجوہ صاحب کو. آج یہ پھر احتساب کا نعرہ لگا رہے ہیں. بیانیہ ان کے پاس کوئی ہے نہیں, پرفارمنس ان کے پاس کوئی ہے نہیں. مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ لوگ ساری کی ساری مہنگائی کا ذمہ دار ان کو سمجھتے ہیں. باتیں بہت لمبی ہیں, بس میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا, اب کی بار اپنے مستقبل کا سوچ سمجھ کے فیصلہ کیجئے جب بھی الیکشن ہو. اللہ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق بھی دے. ان مشکل حالات میں اپنے دوستوں رشتہ داروں کا خیال رکھیں اور ہمارے چینل کا بھی خیال رکھیں. آپ کا بہت بہت شکریہ.